الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. یہی دین محکم، یہی فتح باب، یہی دین محکم، یہی فتح باب کہ دنیا میں ہو توحید بے حجاب. سامعین محترم، خدائے وحدہ لا شریک ایک بڑی ذات ہے. اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے جس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے. اس کے جیسا، اس کا ثانی، اس کا مثل، اس کی نظیر اس دنیا کے اندر تو کیا کہیں بھی آپ کو نہیں مل سکتی. اللہ ایک ہے، ایک تھا، ایک ہے اور ہمیشہ رہے گا. لہذا اگر کوئی انسان اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود بناتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، تو وہ انسان توحید پر قائم نہیں ہے. توحید اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے دل سے اس بات کا اقرار کریں اور زبان سے اس بات کو کہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کاموں کو بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو تندرستی دینے والا نہیں. معلوم یہ ہوا کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے. اس دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے اور یہ دنیا جو روز بروز ترقی کی راہ پر گامزن ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اگر کوئی انسان اپنے ذہن و دماغ کا دعویٰ کرے کہ میرے پاس اتنا دماغ ہے، میں فلاں چیز کو اچھے طریقے سے بآسانی انجام دے سکتا ہوں، میں اس دنیا کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو وہ انسان ادھورا ہے، اس کی عقل ناقص اور کم ہے. اس وجہ سے کہ اس کو دماغ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اس کو عقل دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. اگر کوئی انسان اپنی عقل کے اوپر مغرور اور متکبر ہے، اگر کوئی انسان اپنی عقل اور دانائی اور سمجھ بوجھ کے اوپر تکبر کیے ہوئے ہے، تو وہ نظر دوڑائے کہ تجھ جیسے بہت سے انسان جن کے 2 پیر اور 2 ہاتھ ہیں اور جن کو اللہ نے تقویت بھی بہت دی ہے، جن کو اللہ نے قوت بھی بہت زیادہ عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ نے ان کے دماغ کا ایک تار ہٹا دیا. وہ آپ کے گلی محلوں کے اندر نالیوں کے اوپر چلتے پھرتے کیچ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنے منہ کے اندر ڈال لیتے ہیں. اللہ نے جب اس کے دماغ کو اس سے چھینا، دماغ اس کے اندر بھی ایسے ہی موجود ہے جیسے ایک عقل مند آدمی کے اندر ہے، لیکن اللہ نے اس کی عقل کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے. اب اسے نہ سردی کا احساس ہے، نہ اسے گرمی کا احساس ہے، نہ اسے ذائقے کا احساس ہے. آپ اس کو بدبودار کھانا کھلائیں وہ اس کو بھی کھا جائے گا، آپ اس کو خوشبودار کھانا کھلائیں وہ اس کو بھی کھا جائے گا، اس لیے کہ اس کے عقل کی تقویت اور اس کے عقل کی صلاحیت ختم ہو چکی
ہوئی ہے، اس کے عقل کی کیفیت جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ اللہ رب العزت نے اس کی چھین لی ہے۔ لہذا اللہ کی ذات ایک عظیم ذات ہے جو پل بھر میں انسان کو بہت زیادہ قوی بنانے پر قادر ہے، تو دوسرے ہی پل میں ایک طاقتور انسان کمزوری کے در پہ آ جاتا ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا اور بے بس ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر چیز میں اللہ رب العزت کی ذات ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر انسان اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر نظر دوڑائے اور دیکھے تو اس کو محسوس یہ ہوگا اور اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی کوئی ذات ہے، کوئی احکم الحاکمین ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، جس نے اس دنیا کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو جانتے ہیں، جو اللہ کے ایک ہونے کو مانتے ہیں، وہ لوگ اس دنیا کے اندر کامیاب اور سرخرو ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت انہیں ایک بڑا حصہ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو مانتے اور جانتے ہیں کہ اللہ صرف ایک ہی ہے، جو اپنی زبان سے بھی اس بات کا اقرار کر دیتے ہیں کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ بعض دفعہ اپنی زبانوں کے اعتبار سے، اپنے علاقوں کے اعتبار سے اللہ کو دوسرے ناموں سے پکارتے ہیں، اللہ کو دوسرے ناموں سے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی وحدانیت کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ مشرک ہیں، اس وجہ سے وہ توحید کے اوپر قائم نہیں ہے۔ اور مسلمان اللہ رب العزت کا فضل اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ کسی بھی خطے اور کسی بھی علاقے کے اندر ہو، اس کی زبان کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ جانتا ہے کہ اللہ صرف ایک ہی ہے، تو اپنی زبان کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اپنی زبان کے اندر اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ کی ذات کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا شفا دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کاموں کو بنانے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک مسلمان کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ میں کہیں بھی ہوں، کن لوگوں کے درمیان کے اندر رہوں، لیکن یہ بات میرے دل کے اندر ہمیشہ پیوست رہے گی کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے۔ کوئی تجھے سامنے آ کر کے بہتائے گا کہ نہیں اللہ کو یہ بھی کہتے ہیں، اللہ کو یہ بھی کہتے ہیں، تو مسلمان کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہاں دوسری زبانوں کے اندر اللہ کو یہ کہتے ہوں گے اور کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے۔ دوسری زبان کے اندر ہم اللہ کا نام بدل کر اللہ کی ذات کے اندر غیر کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، ہم اللہ کی ذات کے اندر دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے۔ ایک طرف ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان مزاروں کے اوپر جا کر کے وہاں پر اپنی مرادوں کو مانگنا شروع کر دے۔ مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کے دربار میں آ، اگر تجھے اللہ کے دربار میں آنے کی توفیق نہیں ہے اور اللہ سے تجھے مانگنا ہے، اللہ تیرے دل کے علاوہ تیرے دل کے اندر بھی موجود ہے، اللہ تیرے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے کہ تمہارے دل کی شہرت جو ہے، تمہارے دل کے اندر جو ایک نس ہے جو تمہارے دل سے لگی ہوئی ہے، اس نس سے بھی کہیں زیادہ قریب اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر اپنے رب کو پکارنا ہے، اگر اپنے رب سے کچھ مانگنا ہے تو مزاروں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قبروں کے اوپر چادریں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بہتائے کہ مزار